انسان زندگی میں ہمیشہ دو طرح کی زندگی جیتا ہے۔ ایک اس کی اندر کی زندگی جو اس کے اندر چل رہا، وہ سوچے جو انسان کے اندر چلتی ہے، وہ سوچے جو انسان کو اپنے اندر ہی نمایاں کرتی ہے، وہ تمام چیزیں جو اسے اندر ہی اندر کسی نہ کسی عظمت کا ضرور یقین دلاتی ہے۔ اور دوسری دنیا وہ دنیا جو آؤٹر ورلڈ ہے، جو لوگ ہیں، جو سوسائٹیز ہے، جو یہ معاشرہ ہے، وہ جو انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ انہی دو زندگیوں کی کہانی کہ کیسے انسان کے اندر انوائرمنٹل موٹیویشنل پائی جاتی ہے، کیسے انسان کے اندر کا انوائرمنٹ صرف انسان کو دیتا ہے موٹیویشن، اور آؤٹر ورلڈ، باہر کی دنیا، یہ لوگ، یہ سوسائٹی کیسے انسان کو ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں اس کی ناکامی کی طرف۔ یہی اور بہت کچھ۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ جب ہم انٹرنل دنیا کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل دنیا مینس انسان کی باڈی کا سٹرکچر، انسان کی باڈی کے اندر ہونے والے تغیرات، انسان کی سوچیں، یہاں پہ وہ تمام چیزیں جیسے دل کا دھڑکنا، سانسوں کا چلنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر، باڈی کا تمام سٹرکچر اور چیزیں مل کر ایک انوائرمنٹ، ایسا موٹیویشنل انوائرمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے ہی جذباتوں سے کھیلا جائے، اگر اپنے ہی جذباتوں کو سمجھایا جائے، اپنے ہی جذباتوں کو اگر ابھارا جائے، تو انسان نے زندگی کے اندر وہ کام کیے ہیں جس کی اس سے کوئی امید یا کوئی بعید نہیں کر سکتا تھا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد گرو کرنا شروع کرتا ہے، چیزوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے، اس لیول سے جہاں پہ وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہاں تک جہاں وہ پھر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی کہ برتھ سے موت تک کا سفر۔ کائنات کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز نے اپنے اختتام تک تو پہنچنا ہے، ایون کہ کائنات نے بھی اپنے اختتام تک ضرور پہنچنا ہے، لیکن اس کے دوران میں انسان کو موقع ملتے ہیں وہ تمام کام اور تمام چیزیں کرنے سے جس سے وہ اپنی گریٹنس کو اسپائر کر سکتا ہے۔ یہ اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے جو اس کو موٹیویشن فیکٹر پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طرح اگر ہم اسلام کی بات کریں یا مذہب کی بات کریں، قرآن کریم میں بھی ان دو سسٹمز کے بعد کہ دو پاتھس ہیں، دو رستے ہیں، جو رائٹ پاتھ ہیں اور لیفٹ پاتھ، کہ رائٹ پاتھ پہ ہیں آپ تو ایک راستہ ہے، لیفٹ پاتھ ایک راستہ ہے۔ یہی انسان کی سوچیں ہیں جو کہ آپ کے راستوں کو ڈیفائن کرتی ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ سیلف موٹیویشن اور انوائرمنٹ آپ کے اندر سے ہی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طور آپ، میں یا ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا ہی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا ہی لیتے ہیں، مینس کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ گریٹنس اسپائر کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں محنت کر کے ایک سرٹن مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ تو تھی انٹرنل موٹیویشن، دل کا دھڑکنا شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرتی ہیں، انسان کو مختلف کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور انسان کرتا ہے تگ و دو زندگی کے حصول کے لیے۔ انسان کی تمام کوششیں اس گریٹنس کو اسپائر کرنے کے لیے ہیں جو انٹرنلی اس کی سوچیں، اس کی آرگنزم جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے، وہ موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اگر اندر اتنی ہی انوائرمنٹل موٹیویشن موجود ہے، ہمارا ہر باڈی پارٹ اور ہر سسٹم انسان کو ایک موٹیویشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تو پھر 90% سے زیادہ لوگوں کے اندر مایوسیاں اور نامرادیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اب انٹرنل سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک آؤٹر سسٹم بھی پایا جاتا ہے، جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں لوگ، سوسائٹی، معاشرہ، یہ سب لوگ مل کر ایک آؤٹر انوائرمنٹ بھی کریٹ کرتے ہیں۔ انسان اپنی سیلف موٹیویشن تک تو رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ اسے آؤٹر سے بھی کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ملے۔ کوئی بھی انسان میرے سمیت جب وہ کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے، کوئی اگر اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، تو
اس کی جو انٹرنل انوائرمنٹ کی جو موٹیویشن ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. لیکن انٹرنلی موٹیویشنل انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر انٹائرلی جو آؤٹر ورلڈ کا انوائرمنٹ ہے، جو سوسائٹی اور لوگوں کے بیہیویئرز ہیں، وہ بھی آپ کی سکسیس اور دوسری چیزوں کے اوپر پرویل کر رہی ہے، اسی کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوتی ہے. وہ چیزیں کیسے؟ مطلب آپ جب بھی کوئی کام اس طرح سے کرنے لگیں یا آپ کوئی کریں، آپ من ہی من یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں. آپ ایک پلان بناتے ہیں، اس پلان کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اندر سے انٹرنلی آپ کی سوچوں میں، آپ کے جذبوں میں اس چیز کے لیے ایک پوزیٹیو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشرے، سوسائٹی یا اس لوگوں کے آؤٹر انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت ساری نیگیٹو آوازیں بھی آنا شروع ہوتی ہیں. آپ کو تانے، تشنے اور نہ جانے کیا کیا سننا پڑتا ہے. یہ وہ آؤٹر انوائرمنٹ ہے جو آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کو، جو کہ آپ کو موٹیویشنل فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کو زائل کرتا چلا جاتا ہے. آؤٹر انوائرمنٹ، اب ہم صرف بات کریں گے آؤٹر انوائرمنٹ کی. آؤٹر انوائرمنٹ کے اندر آپ کو کہیں کہیں سے کوئی روشنی کی ایک امید بھی نظر آتی ہے. عام طور پہ محاوروں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. ہم عام سب انسان ایک فکس پیٹرن کے تحت جینا چاہتے ہیں. ہمیں زندگی میں ایز چاہیے، ہمیں زندگی میں آسانیاں چاہیے. میں اپنی زندگی کو مزید مشکلوں اور سیکریفائسز کے اندر نہیں لے کے آنا چاہتا. میں اپنے آپ کو گریٹنس انسپائر نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا. جیسے ہی میں اپنا کمفرٹ زون چھوڑتا ہوں، مجھے نئے سرے سے ایک ایسی محنت کرنی پڑتی ہے جس کا کوئی متبادل نظر نہیں آتا. پھر قدرت تو قدرت ہے. جب بھی آپ اپنے کمفرٹ زون کو بریک کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس آؤٹر سسٹم کے اندر ایک باغی بن کے اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے ہی وہ کنسیڈریشن آتی ہے ویسے ویسے قدرت بھی آپ کے لیے حالات جو ہے مشکل سے مشکل ترین کرتی رہتی ہے. ریکوائرڈ کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرڈ ہوتا ہے کنسسٹنسی، آپ کے من کی لگن. آخر آپ یہ کام اگر کرنے لگے ہیں تو کیوں کرنے لگے؟ آؤٹر انوائرمنٹ کی جو ڈی موٹیویشن ہے، آؤٹر انوائرمنٹ کی جو آپ کے پاس تانے ہیں، آؤٹر انوائرمنٹ کی جو آپ کے پاس باتیں ہیں، اس کو اوورکم کیسے کرنا؟ صرف ان کو سنا اور انسنا کرنا. بہت سی باتیں آپ کے سسٹم کے اندر ایوالو ہوں گی. آپ بھی اس سوسائٹی کے اندر اس انوائرمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں. اس انوائرمنٹ نے کسی نہ کسی طرح آپ کے جو کریکٹر ہے اس کو بھی بلڈ کیا ہے، آپ کی تربیت بھی کی ہے. اس آؤٹر انوائرمنٹ کا آپ کے اوپر پہلے سے ایک اثر ہے. اس آؤٹر انوائرمنٹ نے آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ پہلے ہی ویک ہے. اس پہ ورتا یہ کہ آپ نے کوئی چیز سوچی، آپ نے بغاوت کا احساس آپ کے من میں آیا. بغاوت ضروری نہیں کہ آپ بغاوت ایسے کرنا شروع کر دیں. بغاوت آیا کہ میں جنرل اور عام طریقوں سے اب جینا چھوڑ دوں گا. اب میں اپنی زندگی اپنے اصولوں اور اپنے نظریوں کے مطابق جیوں گا. میں دنیا کو کسی خاص مقصد اور کسی خاص موڑ کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کا انوائرمنٹ انٹرنل آؤٹر انوائرمنٹ کی وجہ سے ویکنس کا شکار ہے. ایک وہ، اور سیکنڈلی دوسرا جو آؤٹر انوائرمنٹ ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہی آؤٹر انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہے جو ایکچولی آپ کی زندگی کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے. انٹرنلی انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا سکتے ہیں. لیکن آؤٹر انوائرمنٹ میں آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. تو یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے. اور غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھانے چلے جاتے ہیں. ہمیں لوگوں کو سمجھانا نہیں، ہمیں لوگوں کو کوئی چیز پروف کرنی چاہیے. ایک رپورٹ کے مطابق 90% لوگ یا اس سے بھی زیادہ شاید ہمیشہ فالوورز کے اندر ہیں. وہ فالو کرتے ہیں، ان کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ 90% لوگ ہمیشہ ایک لیڈر کے مرہونے ملت رہے ہیں. وہ لیڈر ان کو کبھی مذہبی رہنماؤں کے اندر نظر آتا ہے، وہ لیڈر ان کو کبھی پولیٹیکل رہنماؤں کے اندر آتا ہے، وہ لیڈر ان کو کچھ ایسے لوگوں کے اندر نظر آتا ہے جو اپنی باتوں، اپنے الفاظوں سے ان کے دل کو گرما دیتے ہیں.
اب اگر آپ نے بغاوت کرنی ہے تو پہلی بات کہ لوگوں کو آپ اپنے آپ کو فالو کرنے پہ مجبور کریں گے. یعنی کہ آپ دنیا کو ایک ایسا نظریہ، دنیا کو ایک ایسی سوچ، دنیا کو ایک ایسا آبجیکٹو دیں اور اس کو پروف کریں. آبجیکٹو دینا، نظریہ قائم کرنا، یا بہت سی باتیں کرنا، یہ ایک آسان کام ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. ناممکن زندگی میں کچھ بھی نہیں. جب آپ اس کو اپنی کنسسٹنسی، ہارڈ ورک اور سیکریفائسز کے ساتھ اس لیول تک لے جائیں گے تو یہ آؤٹر انوائرمنٹ بھی آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں کرے. جب آپ اپنی سوچ میں پختہ اور کنسسٹنسی آپ کے کاموں کے اندر آتی جائے گی تو رفتہ ہی صحیح، لیکن آپ کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ آؤٹر انوائرمنٹ کے چاہے برابر بھی آ جائے تو آپ بغاوت کے لیے ایک بہترین پروڈکٹ تیار ہو سکتے ہیں. بغاوت کا مطلب صرف یہاں پر میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں اپنے کمفرٹ لیول کو اور اپنی ایز کو چھوڑ کر میں دنیا کے ان بنائے اصولوں کو بات بات پر چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. میں دوسروں کی کوٹیشنز پڑھنے سے بہتر ہے میں اپنے الفاظ کہنا شروع کرتا ہوں کہ میرے الفاظ بھی دنیا کے لیے گولڈن ورڈز بنتے چلے جاتے ہیں. تو انٹرنل انوائرمنٹ کو سب سے پہلے اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اپنی سوچوں کے اندر پختگی لانی پڑے گی. اپنے اندر نئے نظریات کو جنم دینا پڑے گا اور لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ انٹرنل بھی کتنے اسٹرانگ ہیں. پھر ان کو منوانے کے لیے آپ نے ان کو بتانا نہیں شروع کر دینا. آپ نے صرف اپنے ان نظریات کے اوپر عمل کر کے دنیا کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ایٹ دا بیسٹ. اتنا سا کمپیریزن ہے انٹرنل موٹیویشنل انوائرمنٹ میں اور آؤٹر موٹیویشنل انوائرمنٹ میں. اس سے زیادہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی لوگ، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ لیڈرز نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص 99% لوگ جو ہیں وہ صرف آؤٹر انوائرمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. انٹرنل انوائرمنٹ ویک ہے اور آؤٹر انوائرمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس آؤٹر انوائرمنٹ کو نیچے کرتے جائیے اور انٹرنل انوائرمنٹ کو اوپر کرتے جائیے اپنی کنسسٹنسی، اپنی ہارڈ ورک، اپنی سیکریفائس اور اپنی تمام چیز سے. تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر جائیں گے. لیکن انٹرنل انوائرمنٹ موٹیویشنل آپ کا کب اسٹرانگ ہوگا؟ تب اسٹرانگ ہوگا جب آپ کے اندر ان تمام دکھوں، تمام تکلیفوں، تمام چیزوں کو سہنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. جب آپ کے اندر کنسسٹنسی آئے گی، جب آپ کے اندر خواب آپ کی ذات سے بھی بڑے ہو جائیں گے، جب آپ کے ورڈز لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے، تب آئے گا انٹرنل موٹیویشنل انوائرمنٹ کے اندر اسٹرانگنس. اور آؤٹر ڈی موٹیویٹڈ جو انوائرمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے چلا جائے گا. پھر آپ ہوں گے لیڈر اور دنیا آپ کو فالو کرے گی. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے لیڈر بننا ہے یا فالوورز میں رہنا ہے. کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی اب آپ نے سوچنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.